اس وقت جو کتاب پڑھی جاتی ہے اس کا نام ہے فروع الایمان، عربی کا نام ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایمان کی شاخیں۔ شاخ آپ جانتے ہی ہیں، درخت کی ٹہنی کو شاخ کہتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ ایمان کے کچھ اوپر 70 شعبے ہیں، 70 شاخیں ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی مثال درخت سے دی ہے، درخت سے۔ پڑھیے گا، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا۔ اسلام کلمہ طیبہ، جانتے ہیں ہم کلمہ طیبہ کسے کہتے ہیں؟ پاک کلمہ، کلمہ طیبہ، ایمان۔ اس کی مثال ایک ایسے درخت کی ہے جس کی جڑیں زمین میں بہت گہری ہوں اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں۔ یہ ہے۔ تو علماء کرام نے ان اعمال کو، ان اخلاق کو، ان عقیدوں کو جن کو ایمان کی شاخ کہا جاتا ہے، قرآن پاک میں غور کر کے، حدیث پاک میں غور کر کے کتابوں میں لکھا ہے۔ عربی کی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں اس طرح سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کو ایسی توفیق بھی بخشی، وسائل بھی بخشے، علم بھی بخشا، جذبہ بھی بخشا کہ وہ امت کے لیے ہدایت اور امت کی رہنمائی کا بہت بڑا ذخیرہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو ان کی یہ کتاب ہے لکھی ہوئی فروع الایمان۔ اس میں پہلے بیان ہو رہا ہے عقیدوں کا، عقیدے کا۔ شاید عقیدہ نمبر 3 آج بیان ہوگا، 2 عقیدہ پہلے شاید بیان ہو گیا تھا، پھر پڑھتا ہوں۔ یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ کے سوا ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے اور اللہ کے سوا ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ یہ ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی نہ کوئی ابتدا اور نہ اس کی کوئی انتہا۔ اس کو کسی نے نہ پیدا کیا نہ بنایا۔ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کی کوئی اولاد نہیں، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ توحید، اللہ کو ایک ماننا، اس کی ذات میں بھی، اس کی صفات میں بھی اور اس کے تصرفات میں بھی۔ اس میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں بہت بیان کیا گیا ہے۔ یہ اعتقاد رکھنا، کوئی بھی چیز ہو دنیا کی، ہر چیز اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ ما لہم فی من شرک وما لہم من ظہیر، اس
کائنات کے پیدا کرنے میں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مددگار ہے. یہ عقیدہ رکھنا. اور میرے پیارے بھائیوں، ان چیزوں کو بار بار پڑھو اور بار بار سنو اور بار بار سوچو. یہ دل و دماغ پر چھا جاویں، بیٹھ نہ جاویں. صرف بیٹھنا کافی نہیں بلکہ دل و دماغ پر یہ باتیں چھا جاویں. فرشتوں پر ایمان لانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات پیدا فرمائی اور کسی مقصد کے واسطے پیدا فرمائی، بیکار پیدا نہیں فرمائی. یہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کا اس کا ایک خاکہ، منصوبہ، نظام مقرر فرمایا اور وہ سب کا سب ایک جگہ لکھ دیا جس کو کہتے ہیں لوح محفوظ. اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو نافذ کرنے کے واسطے ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائی اور نور سے پیدا فرمائی، نور سے، کہ نہ وہ مرد ہیں نہ وہ عورت ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ ان کو جو حکم دیتا ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا گیا ہے. اور یہ فرشتے کہلاتے ہیں. فرشتے ہم اپنی اردو میں فرشتہ کہتے ہیں ان کو، اور عربی میں ان کو ملک یا ملائکہ کہتے ہیں. ملائکہ یہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. ان کے ذمے بہت سارے کام ہیں الگ الگ. مثال کے طور پر فرشتوں کے ذمے ایک کام ہے بندوں کے اعمال لکھنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح فجر کے وقت دو فرشتے ہر انسان کے پاس بھیجے جاتے ہیں. ان میں سے ایک نیکی لکھنے والا ہوتا ہے اور وہ دائیں جانب رہتا ہے، اور دوسرا گناہ اور نافرمانیاں لکھنے والا ہوتا ہے اور وہ بائیں جانب رہتا ہے. نیکی والا فرشتہ، دائیں جانب رہنے والا فرشتہ، وہ حاکم ہوتا ہے بائیں جانب والے فرشتے کے اوپر. اور عصر کے وقت پھر ان فرشتوں کی ڈیوٹی بدل جاتی ہے، یہ چلے جاتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے لکھا وہ دفتر، وہ کاغذ، وہ رجسٹر وہاں نامے جمع کر دیتے ہیں. پھر عصر کے بعد، یا کہہ لو عصر کے وقت، جو بھی ہے، دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں. وہ صبح تک اس کے پاس رہتے ہیں اور اس کے اعمال اور اس کی باتیں، اقوال، باتیں وہ سب لکھتے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. انسان کی زبان سے جو بھی بول نکلتا ہے
اس کو محفوظ کرنے لکھنے والے فرشتے موجود ہیں اس کے ساتھ۔ یہ تو نامہ اعمال لکھا جاتا ہے۔ یہاں میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ اس انسان کے پاس آج جو فرشتے بھیجے گئے ہیں وہ پھر کبھی نہیں بھیجے جائیں گے۔ ہر دن الگ فرشتے بھیجے جائیں گے، ہر دن نئے فرشتے بھیجے جائیں گے۔ جو زندگی میں ایک بار آیا نامہ اعمال لکھنے کے واسطے، وہ پھر زندگی میں کبھی دوبارہ نہیں آئے گا اس کے پاس۔ ہر دن نئے آدمی، نئے فرشتے آئیں گے۔ تو بڑی تعداد میں فرشتے موجود ہیں، بڑی تعداد میں فرشتے موجود ہیں، اور بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جن کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ یہ مدبرات الامر وہی فرشتے ہیں جن کا اب ذکر کر رہا ہوں میں، بڑی تعداد میں۔ ان میں سے کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت ہی میں مصروف رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت ہی میں مصروف رہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آسمان میں ایک سوئی رکھنے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں جہاں فرشتے اللہ کی عبادت نہ کرتے ہوں۔ بڑی تعداد میں اللہ نے یہ مخلوق پیدا فرمائی ہے، فرشتے کہتے ہیں ہم ان کو۔ قرآن پاک میں ان کا کثرت سے ذکر ہے، کثرت سے ذکر ہے، اور ان پر ایمان لانا، ان کو ماننا، ان پر ایمان لانا، یہ بھی ایمان کے واسطے ضروری ہے۔ اس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، عقیدہ، وہ بات جس کا جاننا اور ماننا اس طرح پر ماننا کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ ان میں سے مشہور فرشتے ہیں 4، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل اور دوسرے بہت فرشتے ہیں۔ ایمان لانا اس کی کتابوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ ایمان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے نا، یقین کہتے ہیں نا، یقین، ایمان کے معنی یقین۔ تو کس کس چیز پر یقین کرنا؟ ان میں سے ایک چیز یہ ہے، اس کو ہم عقیدہ کہیں گے، کہ اس کی تمام کتابوں پر ایمان لانا۔ دوستو آگے تفصیل آئے گی کتاب میں وہاں بھی بتاؤں گا، یہاں بھی میں تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ دھیان سے سن رہے ہیں، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر میں کہوں گا دھیان دیجیے گا، توجہ کیجیے گا۔ دنیا میں سب سے مشکل کام، سب سے مشکل کام وہ ہے حق کو پہچاننا اور حق پر قائم رہنا۔ یہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو حق بتانے کے واسطے کہ حق یہ ہے، بہت سارے انبیاء بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، اور ان کے ساتھ چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں بھیجی ہیں، جس کو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک نماز میں پڑھتے ہیں، دوسرے اوقات میں پڑھتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے، خوب کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا، سمجھ دی، وہ اس میں غور کریں، اس کے ترجمہ مطلب بھی معلوم کریں۔ ہاں، قرآن یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہوئی، اور ان کے واسطے سے اس زمانے کے تمام لوگوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، مسلمانوں کو، سب کی طرف بھیجی ہوئی یہ کتاب ہے۔
اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی بڑی بہت ساری کتابیں بھیجی ہیں، ان میں سے مشہور ہے 3 کتابیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر انجیل اتاری گئی، حضرت داؤد علیہ السلام ان پر زبور اتاری گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر تورات یا تورات زیادہ مشہور ہے، وہ اتاری گئی۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے رسالے کہہ دو آپ، چھوٹے چھوٹے رسالہ ہی کہتے ہیں ہماری اردو میں، اس کو عربی میں اس کو صحیفہ کہتے ہیں، وہ بھی انبیاء پر اتارے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ تو ان سب کتابوں پر ایمان لانا، یہ نہ کہنا کہ اللہ نے قرآن کے علاوہ اور کچھ اتارا ہی نہیں، ان سب باتوں کو ماننا کہ اللہ نے تورات بھی اتاری ہے، انجیل بھی اتاری ہے، زبور بھی اتاری ہے، اور چھوٹی چھوٹی اور کتابیں دوسرے بہت سارے انبیاء پر اتاری ہیں، ان کو ماننا، اتنا ماننا، اور یہ سب حق ہیں۔ اپنے اپنے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے واسطے یہ کتابیں اتاری گئی۔ پھر ان کتابوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ وہ نمبر 1 تو کینسل کر دی گئی، وہ کینسل کرنا، منسوخ کرنا جسے کہتے ہیں، اور دوسرے یہ ہوا کہ ان کے ماننے والوں نے یا دوسرے لوگوں نے ان کتابوں میں اتنی رد و بدل کر دی کہ اب یہ پہچاننا مشکل ہے کہ اس میں سے کون سی بات وہ ہے جو اللہ نے کی اتاری ہوئی ہے، اور کون سی بات وہ ہے جو بندوں نے، انسانوں نے اس میں شامل کر دی ہے، اور کون سی بات ہے جس کو انہوں نے رد و بدل کر دیا ہے، کمی زیادتی کر دی ہے۔ اس واسطے ان پر عمل نہیں کیا جائے گا اس وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ قرآن پاک ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ کتابوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا، ایمان لانا پیغمبروں پر، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ حق کا پہچاننا بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں بھی اتاری اور انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک سلسلہ قائم کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان ہیں، وہ سب سے پہلے نبی بھی ہیں، اور کتنے نبی آئے ہیں ان کی تعداد کسی صحیح حدیث میں بھی بیان نہیں کی گئی ہے، کچھ اوپر 1,00,000 انبیاء بتائے جاتے ہیں۔ البتہ قرآن پاک سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں، بلکہ ہر علاقے میں نبی بھیجے ہیں۔ ان میں سے قریب 25 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ باقی اور کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ البتہ اگر ان کی تعلیمات توحید والی تعلیم ہے اور قرآن پاک کی تعلیم سے ملتی جلتی ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید نبی ہوں، لیکن ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا، کہیں دکھائی نہیں دیتا ایسا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا کہ ہاں اللہ نے ہر زمانے میں نبی بھیجے، اس پر بھی ایمان لانا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ما کان ابا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین، اس کا مطلب یہی ہے کہ تمام انبیاء کے بعد آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ دوستو، فتنے ہر زمانے میں ابھرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر کے گئے۔ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، کوئی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، کوئی یوں کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، مہدی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف بتا گئے ہیں، قرآن پاک صاف صاف بتا رہا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا کسی کی نہ سنی جاوے، کسی چکر میں نہ پڑا جاوے، بس یہ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں ہی فتنے پھوٹنے شروع ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک فرقہ بنا تھا جس کو خارجی کہتے تھے، خارجی۔ وہ اتنی نیک اور اتنی گویا کہ سنت والی صورت رکھتے تھے، لباس سنت، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی چمک دمک بھی ان کے سامنے پھیکی تھی۔ اور وہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے، اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عبادت بھی ان کے سامنے کم دکھائی دیتی تھی، لیکن وہ گمراہ تھے، اور ان کی گمراہی کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اس فرقے کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا تھا۔ اس سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں فتنہ پھیلانے والے، فتنے کا مطلب یہ ہوتا ہے عقیدے خراب کرنے والے اور اعمال کو خراب کرنے والے، وہ اسی شکل میں آتے ہیں، انتہائی نورانی چہرہ بنا کے، چاہے کتنا ہی پاؤڈر لگانا پڑے یا کچھ بھی کرنا پڑے، اور بڑی داڑھی رکھ کے، پگڑی باندھ کے، کرتا نیچا، پجامہ اونچا، غرض جو بھی نیک لوگوں کی شکل و صورت ہوتی ہے اس میں آتے ہیں وہ، اور اس شکل و صورت اور ہمیشہ اللہ کی محبت کی، اللہ کے رسول کی محبت کی، اور وہ سب باتیں کرتے ہیں جو مسلمانوں کے اندر مقبول ہے اور مسلمان ان کو دل و جان سے مانتے ہیں، اور وہ سب باتیں کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ وہ زہر ملا دیتے ہیں۔ ایک فرقہ اس میں آج کل ہے جو قادیانی کہلاتا ہے، قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی۔ قادیان ویسے تو پنجاب میں گاؤں یا شہر قصبہ جو بھی کچھ ہے، جس شکل کا بھی ہے وہاں کے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور وہ بڑی تعداد میں آج پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اسلام دشمن طاقتوں کی پوری سپورٹ ہے، ہر طریقے کا سرمایہ ان کو مہیا کرتے ہیں، قانونی طور پر ان کی حفاظت کرتے ہیں، عملی طور پر حکومت ان کی حفاظت کے واسطے ہے، وہاں تک ان کی رسائی ہے جہاں تک کسی مسلمان کی رسائی نہیں۔ یعنی بڑے بڑے صدر، اسرائیل کا وزیر اعظم،
امریکہ کا، فلاں جگہ کا، فلاں جگہ کا، وہاں کا۔ ہندوستان میں بھی ان کو مار بھگایا گیا، پاکستان سے بھی ان کو مار بھگایا گیا، عرب ممالک میں بھی ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن وہ لندن میں، انگلینڈ میں اپنا مرکز جمائے ہوئے ہیں، چونکہ وہاں کی حکومت نے ان کو کھڑا کیا تھا جب یہاں ان کی حکومت تھی، اور آج وہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک فرقہ ہے، وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، جس کو کہتے ہیں شکیل بن حنیف، اسی کو شکیلیت کہنے لگے۔ میں اس وقت آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، یہی پوری بات میں نے اس لیے بتائی کہ وہ بڑی بھولی بھالی صورت لے کر، بڑی اچھی داڑھی، بڑی اچھی پگڑی، بڑا اچھا لباس، بڑی نرم باتیں، بڑی اخلاق کی باتیں یہ لے کر آتے ہیں، اور پھر وہ اپنا غلط عقیدہ مسلمانوں میں پھیلاتے ہیں۔ وہ دیکھیں گے کیسا آدمی ہے اور اسی کے مطابق بات کریں گے۔ ہمارے نبی جو ہیں شکیل صاحب، یہ تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دوسرا روپ ہے، یہ کوئی الگ سے نہیں ہے۔ ایسے قادیانی کہتے ہیں کہ یہ اصلی نبی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے نبی کا سایہ ہے، سایہ، ظلی نبی ہے، ظلی نبی۔ کچھ ایسی بات اس میں پھنساویں گے تاکہ مسلمان مان جائیں، تو ان سب چیزوں کو رد کر دو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہاں کچھ نشان سے لگنا چاہیے تھا اس پر، پھر پچھلے لاؤ۔ میں ایک فائدے کی بات آپ کو بتا دوں، فائدے کی بات بتا دوں۔ آپ نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا، میں نے بتا دیا، پھر آپ نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے کچھ دوسری طرح بتا دیا، پھر آپ نے ان سے پوچھا، انہوں نے کچھ تیسری طرح بتا دیا، پھر آپ نے ان سے پوچھا، انہوں نے کچھ اور الگ سے بتا دیا۔ کس پر عمل کرو گے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دم آپ کے ذہن میں بات یہ آئے گی کہ بھائی تو ایک بات تو ہے ہی نہیں، کسے مان لیں کسے چھوڑ دیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ سب سے، نمبر ایک، یہ جو نیٹ پہ آتی ہیں باتیں، اور میں کھل کے ہی کہہ دوں، چاہے کسی کو برا لگے، چاہے وہ طارق جمیل ہو، چاہے وہ طارق مسعود ہو، کسی کی نہ سنو، بالکل نہ سنو کسی کی۔ وہ کیا کہہ دیں، کیا بتا دیں، کچھ پتہ نہیں۔ اور میں آپ کو بالکل تجربے کی بات بتاتا ہوں، میں ان دونوں کے بارے میں یا اور کسی کے بارے میں متعین کر کے نہیں کہتا، ایک دوسری بات عام بتاتا ہوں۔ وہ پہلے ہماری باتیں کر کے ہمارے دلوں میں جگہ بناتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں جگہ بنا کر پھر وہ کوئی نہ کوئی شوشہ گمراہی کا ایسا چھوڑتے ہیں جس کو ہم بغیر سوچے بغیر دلیل کے مان لیتے ہیں۔ طارق جمیل کے بارے میں تو بہت کچھ لوگوں نے لکھ بھی دیا ہے۔ ابھی طارق مسعود نے بھی ایک حرکت کی تھی جس کا خوب رد ہوا، جس کا خوب چرچا ہوا۔ جب اس پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا تو اس نے اپنی بات واپس لے لی، معافی مانگ لی۔ اگر وہ چل جاتی تو چلا دیتے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ایک کا دامن تھام لو، اسی کی بات سنو، انہی کی کتابیں پڑھو۔ اگر ان کی بات نیٹ پر بھی آ جاوے تو جس میں ویڈیو نہ ہو، تصویر نہ ہو، سن لو۔ ویڈیو تصویر والی تقریر سننا بھی جائز نہیں ہے۔
مثال کے طور پر بعد والوں نے کچھ حرکتیں کر دی ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، اللہ ان پر بڑی رحمتیں نازل فرماوے، بڑی صحیح بات کہہ کے گئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے ان کی باتیں نیٹ پر بھی ڈالی ہوئی ہیں، ان کی سن لو۔ ہمارے اپنے لوگوں میں معتبر آدمی مفتی تقی صاحب عثمانی ہیں، ان کی کوئی بات آوے آپ سن لو۔ یہ نیٹ پر جن لوگوں کی باتیں آتی ہیں، چاہے ہم نے کسی بھی نیت سے دیکھا اور کسی بھی نیت سے سنا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ کسی کو نہ سنیں، آپ صرف ان 2 آدمیوں تک محدود رہیں، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ ان کی وہاں تصویر نہ ہو اور ویڈیو نہ ہو، آڈیو ہو۔ اگر آپ کو کوئی بات ایسی اچھی لگے تو اس ویڈیو کو آڈیو میں تبدیل کر کے سن لو۔ اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارا شوق اسی میں ہے، آسانی بھی ہے، یہ بھی بات ہے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ آپ کتاب پڑھنے کے عادی بنو، کتاب پڑھنے کے۔ یوں تو ہر طالب علم کا، لیکن مسلمان کا بھی ہونا چاہیے کہ سونے سے پہلے تھوڑی سی کچھ کتاب وغیرہ پڑھ کے اور سو جاویں۔ میں تعریف کے طور پر نہیں کہتا، صرف آپ کو بتاتا ہوں۔ جی ہاں، میرے دادا کا ہمیشہ کا یہ دستور تھا، میرے چچا ان کی پیر دباتے تھے اور میرے ابا کتاب پڑھ کر سناتے تھے، 2 4 10 5 آدمی اور بھی بیٹھ جاتے تھے، یہ، اور دادا اسی طرح سو جاتے تھے۔ جب وہ سو جاتے تھے تبھی کتاب بند ہوتی تھی، تبھی پیر دبانا بند ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ میں پڑھتا تھا، جمعے کے دن چھٹی میں اپنے کھیت میں بھی جاتا تھا، بس ہم ان سے تنگ تھے۔ اس طرح تنگ تھے کہ جہاں دیکھا آجا کتاب سنا دیں، لے کتاب سنا دیں، اور جہاں دیکھا چل قرآن شریف پڑھ لے بیٹھ کے تھوڑا سا۔ تو ہر آدمی کا کتاب سے واسطہ ہونا چاہیے، کتاب سے واسطہ ہونا چاہیے، یہ بھی بتا دوں گا۔ اور اس کے علاوہ یہاں ماشاءاللہ علماء بھی ہیں، ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تمام سمجھدار محقق علماء کرام، جن میں 1 2 3 4 5 6 کی قید نہیں، بے شمار، ان سب کے بیانات موجود ہیں، ان سب کی شہادتیں موجود ہیں کہ دین کی صحیح سمجھ اور دین کا صحیح جذبہ پیدا کرنے کے واسطے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کتابیں جتنی مفید ہیں اتنی اور دوسری نہیں ہیں۔ اس لیے کوئی نہ کوئی کتاب آپ ان کی پڑھا کریں اور اسی سے واسطہ جوڑیں۔ بات ساری آ گئی، اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں، رات میں نے ایک بات کہی تھی اور بات صحیح تھی، جس آدمی کو عبادت کا کوئی موقع ملے، مثال کے طور پر وہ مسجد میں جلدی آ گیا تو ظہر کی فجر کی سنتیں تو وہ پڑھے گا، لیکن اسے عصر کی سنتیں بھی پڑھ لینی چاہیے، عشاء کی بھی سنت پڑھ لینی چاہیے، بلکہ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد بھی پڑھ لینی چاہیے۔ بالکل آپ ان کو سنت نہ کہہ کے مستحب کہہ لو، یہ، لیکن جس کو مستحب کا موقع ملے اور وہ اس کو ٹال جاوے نہ کرے، یہ بھی تو ایک ناقدری ہے۔ ایک ترک فرض کا گناہ ہے، فرض چھوڑنے کا گناہ ہے، اور ایک سنت یا مستحب چھوڑنے کا بھی تو کچھ نہ کچھ گناہ ہوگا کسی نہ کسی درجے میں۔
تو میں اس لیے جب مسجد میں آیا کریں تب بھی پڑھ لیا کریں، اور پابندی نہیں بھی صحیح، جیسا کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر لوگوں کا قریب قریب سب کا وضو ہوگا، تو 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیں۔ اچھے اعمال، نیک اعمال کے عادی ہونا چاہیے، اور اگر کرنے کا عادی نہ ہو تو چھوڑنے کا بھی عادی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب موقع ملے کر لیں۔ اس لیے خاص طور سے جن کا وضو ہے وہ اشراق پڑھ لیں، اشراق کی 4 رکعتیں پڑھ لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔